بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ مسلمہ چینل ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ کی فضیلت۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انبیاء اکرام کے بعد صحابہ اکرام کا درجہ بہت بلند ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ جیسی عظیم آیت صحابہ اکرام کی تعریف میں اتاری۔ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 طبقے مہاجرین، انصار اور باقی تمام امت ہے۔ قرآن پاک میں صحابہ اکرام کے کثیر اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ باقی امت کی صرف ایک چیز بیان کی گئی ہے کہ صحابہ اکرام کی عظمت، اوصاف، فضائل و کمالات، سبقت ایمانی اور ایمان کو ہم تک پہنچانے کا ذریعہ ہونے کو پہچانیں۔ قرآن پاک کی آیات اس کی دلیل ہیں کہ صحابہ اکرام کی محبت ہم پر واجب ہے۔ ہر صحابی کی اپنی خصوصیات اور ہر ایک کا اپنا خاص مقام ہے۔ ان میں ایک سیدنا حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں۔ آپ کا تعلق یمن کے قبیلہ دوس سے تھا۔ دور جاہلیت میں آپ کا نام عبد الشمس اور ایمان لانے کے بعد عبد الرحمن ہوا۔ ایک مرتبہ بلی کا بچہ آپ کے پاس تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیکھا تو یا ابا ہر کا نام دیا۔ تب سے آپ کو ابو ہریرہ کہا جانے لگا، جس کو سن کر آپ بہت زیادہ خوش ہوتے۔ 30 سال کی عمر میں تقریباً 6 یا 7 ہجری کو ایمان لائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کے ہی ہو رہے۔ بہت غریب اور یتیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار رہتے۔ مسجد نبوی میں ایک چبوترا صفہ، اسلام کی پہلی درسگاہ جہاں ہر وقت صحابہ اکرام ہوتے، ان میں سر فہرست تھے، بلکہ اصحاب صفہ کے منتظم تھے، حافظ حدیث تھے۔ تقریباً 5000 سے زائد احادیث کے راوی ہیں۔ آپ سلطان المحدثین، امام المحدثین، سردار المحدثین اور محدث اعظم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں تو بے شمار عطاؤں کے خزانے ملے، مگر 2 دعاؤں کی خود درخواست کی۔ ایک تو والدہ کے ایمان لانے کی اور دوسرے ایمان والوں کے دلوں میں اپنی والدہ حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے لیے محبت کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس طرح سرشار رہتے تھے کہ کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ بھوک سے بے حال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ دودھ کا ایک پیالہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصحاب صفہ کو بھی بلا لاؤ۔ 70 صحابہ اکرام تھے جنہوں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پی کر ختم فرمایا۔ سبحان اللہ، بہت بڑا معجزہ ہے۔ پھر ایک مرتبہ 21 کھجوروں کی تھیلی لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ جب بھوک لگے اس تھیلے سے کھجوریں نکال کر کھا لیا کرو۔ 25 سال تک آپ اپنے خاندان اور احباب سمیت کھجوریں کھاتے رہے۔ علماء فرماتے ہیں 800 من یا 80 ٹن تک کھجوروں سے فیضیاب ہوتے رہے۔ کتنا طویل وقت معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں وہ تھیلی گم ہو گئی۔ دین کا حرص اتنا زیادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ دین کا ظرف اور برتن ہیں۔ حدیث بخاری جلد اول کتاب البیوع میں ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بہت بیان کرتا ہے۔ مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم کیوں اس طرح بیان نہیں کرتے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی مہاجرین
کا خرید و فروخت میں مشغول رہتے تھے، اور میں پیٹ بھرنے کے بعد پھر برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا، اس لیے جب یہ حضرات غیر حاضر ہوتے تو میں حاضر ہوتا، اور میں وہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر یاد کر لیتا جسے ان حضرات کو اپنے کاروبار کی مشغولیت کی وجہ سے سننے کا موقع نہ ملتا یا بھول جاتے تھے۔ اسی طرح میرے بھائی انصار اپنے اموال، کھیتوں اور باغوں میں مشغول رہتے تھے، لیکن میں صفہ کے مسکینوں میں سے ایک مسکین شخص تھا۔ جب یہ حضرات بھولتے تو میں انہیں یاد رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنا کپڑا پھیلائے اور اس وقت تک پھیلائے رکھے جب تک میں اپنی گفتگو پوری نہ کروں، پھر جب میری گفتگو پوری ہو جائے تو اس کپڑے کو سمیٹ لے، تو وہ میری باتوں کو اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ چنانچہ میں نے اپنا کپڑا اپنے سامنے پھیلا دیا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک ختم کی تو میں نے اسے سمیٹ کر سینے سے لگا لیا، اور اس کے بعد پھر کبھی نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کبھی نہیں بھولا۔ سبحان اللہ۔ دین سیکھ کر آگے پہنچانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ نے تقریباً 80 صحابہ اور تابعین آپ کے شاگرد تھے۔ حضرت عمر کے دور حکومت میں بحرین کے گورنر تھے۔ قرآن پاک کی عظیم آیت کریمہ کے فضیلت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے فرمایا۔ بخاری جلد اول کتاب الوکالہ حدیث نمبر 1438 میں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت کے لیے وکیل بنایا۔ میں حفاظت کر رہا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور غلہ میں سے جس کی میں حفاظت کر رہا تھا اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، باخدا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ اس پر اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں بہت محتاج ہوں، بال بچے ہیں اور بڑی سخت ضرورت ہے۔ انہوں نے بیان کیا، اس کی اس گرہ زاری پر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رو دیا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول گیا، ابھی پھر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے یقین تھا کہ وہ پھر آئے گا، اس لیے میں اس کی طاق میں لگا رہا، اور جب وہ آ کے غلہ اٹھانے لگا دوسری رات تو میں نے اسے اس مرتبہ بھی پکڑ لیا اور کہا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرنا ضروری ہے، لیکن اب پھر اس کی وہی التجا تھی، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، بال بچوں کا بوجھ ہے، اب کبھی نہیں آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے پھر اسی اپنی سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا تھا، مجھے رحم آ گیا، اس لیے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ تم سے جھوٹ بول گیا ہے اور پھر آئے گا۔ تیسری مرتبہ پھر میں اس کی طاق میں تھا اور اس نے آ کر غلہ اٹھانا شروع کر دیا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچانا ضروری ہو گیا ہے۔ یہ تیسرا موقع ہے، ہر مرتبہ تم یقین دلاتے ہو اور پھر اس جرم کا اعادہ نہیں کرو گے، لیکن باز نہیں آتے، اس لیے اس نے کہا کہ میں اس مرتبہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند ایسے کلمات سکھا دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے پوچھا، وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا، جب اپنے بستر پر لیٹنے لگے تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پوری آیت پڑھ لو۔ اس آیت کی برکت سے ایک نگران اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اس مرتبہ بھی میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، گزشتہ رات تمہارے قیدی
نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھے چند کلمات سکھا اور یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نفع پہنچائے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے بتایا جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لو شروع سے آخر تک، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے برابر ایک نگران مقرر رہے گا، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ خیر کو سب سے آگے بڑھ کر لینے کے مشتاق تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے سچ بول گیا ہے۔ ابو ہریرہ، یہ بھی معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا رابطہ کس سے تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا رتبہ حضرت ابو ہریرہ کو عطا فرمایا ہے، اور تمام زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پڑے رہے ہیں، اور کسی صورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو چھوڑنا منظور نہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جان نثار صحابی نے چند غزوات کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت کی۔ 59 ہجری یعنی کہ 59 ہجری میں تقریباً 78 سال کی عمر میں 78 سال کی عمر میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ جذبہ عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کی محبت پیدا فرمائے اور ادب کرنے والوں میں کرے۔ میرا کہنا آپ کا سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کو شیئر ضرور کریں، یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔